الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم نحمده ونصلي على رسول کریم واما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے۔ آج پھر میں نصر الدین خان آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علاج روحانی بے آیت قرآن پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، ہمارے چینل کا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و عیش سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائے تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئی۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا میں وہ سب عادتیں اور خوبیاں موجود تھی کہ جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت و الفت، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنایا گیا اور خوبصورت سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بیٹھا دیا گیا، اور اسی وقت حضرت آدم بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لپٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بنا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر ادا کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل مت کھانا۔ دانہ گندم کا جو درخت ہے اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام کو منع فرمایا تھا۔ اور سن لو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تو دنیا میں ہے اور ہم جنت میں ہیں۔ وہ وہاں نہیں آ سکتا۔ اس شیطان نے اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی
کہ آدم سے نافرمانی کرا کے ان کو بھی جنت سے نکلوا دوں گا۔ اس نے جنت میں جانے کی تدبیر سوچی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمانوں کو چیرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا اور پھر وہ نام پڑھنی شروع کی۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ شیطان نے کہا فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور جنت کے دروازے بند ہیں۔ اگر تو مجھے کسی طرح جنت میں لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتا دوں گا جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوگی۔ ایک، تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا، دوسرا ہمیشہ زندہ رہے گا، اور تیسرا ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ مور نے کہا کہ آدم کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائی۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا پہلے مجھے جنت پہ پہنچا دے، پھر بتاؤں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور اور سانپ سے پھر بات بھی نہ کی اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹنے چلانے لگا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا، اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ اسی لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ شیطان بول رہا ہے حضرت حوا علیہ السلام کو کہ خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہمدردی سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گی، کبھی نکالے نہیں جاؤ گی۔ حضرت حوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا کہ ایسا کوئی بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے۔ مکر کا رونا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، کین و کپٹ، جھوٹ بولنا، یعنی جب موقع ملے گا بدلہ لوں گا، اور دوسروں کو اجاڑنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور حکم نہ ماننا، ہٹ دھرمی اور ضد کرنا، یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان ہی نے کیے تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے مکر و فریب میں آ گئی اور درخت سے 3 پھل توڑے۔ ایک آپ نے کھا لیا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائی اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا اور یہ 2 آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا، کہا یہ ہے فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غم خوار کون ہوگا؟ اگر آپ نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے مطابق آپ جنت میں نہیں رہیں گے، اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ ان کی باتوں میں حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور پھل کو منہ میں ڈالا ہی تھا کہ حلق کے نیچے بھی نہ اترا تاکہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا۔ جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا
بدن چھپانے کے لیے اس درخت کے پاس پتے لینے جاتے، وہ درخت اونچا ہو جاتا تھا، اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو۔ آپ خوف، شرم و حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہم کو معاف نہ کرو گے اور رحم نہ فرماؤ گے تو ٹوٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ حکم ہوا، اے آدم، ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا۔ یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم اور حوا کو، سانپ، مور اور شیطان نافرمان کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ، جو ہندوستان میں ایک جزیرہ ٹاپو ہے، وہاں اتارا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو خراسان میں، اور مور کو سیستان میں، اور سانپ کو کوئی اصفہان میں، اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہاڑ میں ڈالا۔ سانپ بہت خوبصورت تھا۔ شیطان ظالم کی مدد کر کے اور لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا، اور پیٹ کے بل چلتا اور خاک چھانتا پھرتا ہے۔ مور کی صورت بھی بدل گئی، وہ اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا توق گلے میں پڑا، اور جو لوگ اس کی تابع داری کریں گے، آخرت میں سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرات، اس قصے سے سبق حاصل یہ کرنا ہے، اللہ و رسول کی نافرمانیوں سے بچو، اور شیطان سے مکر و فریب سے مت کرنا۔ شیطان کے مکر و فریب میں نہیں آنا ہے۔ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ دیکھو، غور کر لو کہ نافرمانی کتنی بری چیز ہے۔